بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایمان والے اور کافر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، بھلا دونوں کا حال برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ساتھ تعلق کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ آج 6 مئی ہے اور جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہر مہینے ایک اجتماعی پروگرام ہو جائے کہ جس میں ہم بیٹھ جائیں، اللہ کی بات کو سنیں، سمجھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے اجتماعی انداز میں دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ حضرت والد صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ تو تشریف نہیں لا سکے، تو مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ حضرات سے بات کر دوں، ذکر کروا دوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں مل بیٹھ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ تاقراتوں میں ہم اس پروگرام کو کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ کثیر تعداد رہی، اور پھر یہ خیال تھا کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا تو پھر پتہ نہیں اجتماعی طور پر بیٹھنا کب نصیب ہو، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالا، نیت کو پختہ کیا، ہمت دی، توفیق دی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آپ حضرات سے صرف چند باتیں کروں گا، انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، سب مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی طلب پیدا کی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ کسی کو طاقت کی طلب ہے، کسی کو اقتدار کی طلب ہے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ خیال کرے اور یہ کہے جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ چاہت اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان کے اندر پیدا کی ہے، اور اس چاہت میں ایک چاہت ہے، اور وہ ہے کہ جہاں لوگ اقتدار کی طلب کرتے ہیں، طاقت کی طلب کرتے ہیں، زیادہ منافع کی طلب کرتے ہیں، دولت کی طلب، تو علماء صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک طلب ہے اللہ کی طلب، کہ بندہ خدا طلبی کی طرف آئے، اور یہ بھی اللہ نے ہر انسان میں پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، زرتشت ہیں، کنفیوشس ہیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے خدا بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا طلبی یہ بھی فطرت کا حصہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس چیز کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہوا اور آپ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے منظر، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبان پر جو کلمات جاری کیے تھے وہ قرآن کا حصہ ہے۔ فرعون نے کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے آخر یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کی آواز تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون بھی ہو جائے، اس کے دل میں بھی یہ طلب ہے کہ خدا مل جائے، اگر اس کی طلب اس وقت ظاہر ہوئی جب کوئی کام نہ تھا، بے سود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ طلب، اب یہ طلب کسی کے دل میں زیادہ ہے، کسی کے دل میں کم ہے، لیکن ہے صحیح۔ جیسے پانی گرم ہوتا ہے، اب گرم پانی مختلف درجے ہیں، مثلا ایک آپ ٹوٹی کا نل یعنی پانی کا نل کھولتے ہیں، پانی آتا ہے، ایک وہ گرم ہے۔ ایک گرم وہ ہے جو آپ آگ پر رکھتے ہیں، ایک وہ گرم ہے۔ ایک وہ جس میں آپ چائے بناتے ہیں، کھولتا پانی ہے، وہ گرم۔ جس طرح پانی کے گرم ہونے کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح اللہ سے تعلق کے بھی مختلف درجات ہیں۔ کوئی اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی طلب کرتا ہے بس نمازوں میں، کوئی اللہ کی طلب کرتا ہے نماز کے بعد ذکر و اذکار میں، کوئی 24 گھنٹے اللہ کی طلب میں پھرتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت طلب اللہ کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے ہمارے دل میں چیز ڈالی ہے، اب ہم نے اس طلب کو پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ ہود کی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں۔ اخبتو کے بے شمار معنی علماء نے بیان کیے۔ تو ایک معنی ہے کہ اللہ سے لو لگانا، یہ بھی علماء نے اس کا معنی بیان کیا، اللہ کے در سے تعلق جوڑ لینا۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایمان، پھر ہے عمل صالح، نیک عمل۔ اب ایمان کیا ہے؟ بھائی ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا، آقا علیہ السلام کو رسول اور آخری نبی مان لیا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا، آخرت کو مانا، ان 5 چیزوں کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اب ہے عمل صالح، ہر وہ کام جس کام کا حکم دین اسلام نے دیا وہ عمل صالح ہے، جسے منع کر دیا وہ عمل صالح نہیں ہے۔ یعنی کسی کی عقل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ بھئی میری عقل کے مطابق یہ تو نیک عمل، بھئی عقل کا تعلق نہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے یا اللہ نے حکم دیا یا وہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا، وہ عمل صالح ہے، جس پر مہر لگ گئی۔ جیسے آپ اکثر تاجر حضرات ہیں نا، تو کوئی برانڈ کی چیز خریدیں نا تو آپ دیکھتے ہیں بھئی اس کے اوپر وہ برانڈ کا سٹیکر لگا ہے۔ اب تو وہ جو کوڈ آ گئے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کوڈ لگا ہے، وہ سکین کر کے پتہ چل جاتا ہے واقعتاً یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اوریجنل ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کا ایک برانڈ ہے، اور وہ برانڈ کا نام پرنٹ ہوتا ہے، کپڑا ہے نا اس کے سائیڈ میں پرنٹ ہوگا، اسی طرح اگر عمل پر اللہ کے نبی کی سنت کی مہر ہوگی وہ برانڈڈ ہے،
وہ قابل قبول ہوگا. اگر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہوگی وہ نام قابل قبول ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل صالح سمجھایا کہ عمل صالح کیا ہے، وہ یہ ہے. تیسری چیز ہے وہ اخبتوا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکے رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اللہ کے در سے، اللہ کی بارگاہ سے لو لگاتے ہیں. اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے بڑی نرمی کا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے اللہ اس سے بڑی نرمی کا معاملہ کرتا ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ جب فرعون نے کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، قرآن کی آیت ہے. جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں، بڑا رب ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا. تو کیا کہا کہ آپ دونوں جائیں فقولا لہ قولا لینا، آپ دونوں جا کر فرعون سے نرمی سے بات کریں. اب یہ قرآن کی آیت ہے. علماء نے بڑا نکتہ بیان کیا. فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے کہا فرعون کے پاس جائیں نرمی سے بات کریں، اس نے کیا کہا تھا؟ میں اعلیٰ رب ہوں. تو جب ایک فرد فرعون اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ نبی کو کہتا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب سمجھیے کہ جب انسان اللہ کو اعلیٰ کہہ دے تو اللہ سے کتنی نرمی کا معاملہ کرے گا. اب ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ہم بھی کہتے ہیں اعلیٰ، ہم کہتے ہیں اے میرے رب تو اعلیٰ ہے، تو پاک ہے. تو جب بندے نے اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کو ہدایت دو لیکن نرمی سے، تو جو اللہ کو اعلیٰ کہے گا اللہ سمجھو اس کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طلب کو اپنے اندر ہم پیدا کریں. اب یہ طلب محبت جتنی مضبوط ہوگی اللہ اتنا بندے کے نزدیک ہوگا. اب دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بندے خالق کی محبت، ایک ہے مخلوق کی محبت. علماء کہتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی مخلوق سے محبت کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھئی یہ میرے ساتھ بس ہو. اب اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، بس اس کا ساتھ چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ، جیسے دنیا والی محبت کیا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ہو، اس کا دل چاہے جہاں بھی ہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہو، وہ چاہے جہاں مرضی ہو. اگر وہ مسجد میں ہے پھر بھی ٹھیک، وہ مسجد کے باہر ہے پھر بھی اس کا دل بس میری طرف ہو. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جب مخلوق سے ڈرا جاتا ہے نا تو مخلوق سے بندہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جس سے بھی آپ محبت کریں گے تو جب موت آئے گی تعلق ٹوٹ گیا، لیکن اللہ سے محبت کریں گے موت آئے گی تعلق جڑ گیا. موت اللہ سے تعلق جوڑ دیتی ہے، بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. تو یہ محبت ہم اپنے دل میں پیدا کریں، ہر وقت ہر لمحہ بس اس چیز کا اظہار کریں، اعلان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ اکثر چلتے پھرتے اس کا ورد جاری رکھیں. بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، سونے کے لیے جا رہے ہیں، لیٹے ہیں، آنکھ کھل گئی سونے کے درمیان فوراً لا الہ الا اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص آئے گا اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، اعمال نامے، اور وہ اتنے بڑے ہوں گے ایک رجسٹر کہ بندے کی جہاں تک نظر جائے گی نا اس کا ایک رجسٹر ہوگا.
آقا فرماتے اس کے 99 ہوں گے اور وہ 99 کے 99 گناہوں سے بھرپور ہوں گے، فل ہوں گے گناہوں سے۔ اب اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، وہ بندہ پریشان کہ پتہ نہیں اب تو میں گیا۔ تو اللہ اسے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا تجھے لکھنے والوں پر کوئی شک؟ وہ کہے گا اللہ کوئی شک نہیں۔ کیا اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ لکھنے والے نے کوئی غلطی کر دی، یہ تیرے اعمال نہیں ہے، تو پھر بھی کہہ سکتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ یہ میرے اعمال ہے۔ تھوڑی دیر گزرے گی، اللہ کہے گا بندے کو میرے سامنے رکھو، پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا۔ اب وہ کاغذ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ پیپر جو بھی۔ اب وہ پیپر کا ٹکڑا آ کر اس کے نیک اعمال کا جو پلڑا خالی ہوگا، اس پلڑے میں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن اتنا ہوگا، اس کے 99 کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، وہ ترازو اٹھ جائے گا اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ کیا؟ اللہ کہے گا میرے بندے تو ایک رات نہ سویا تھا، اچانک تو بڑبڑا کر اٹھا، ڈر گیا، اور تیری زبان سے صرف نکلا اللہ۔ اے میرے بندے، تو سو جاتا ہے میں نہیں سوتا، تو بھول جاتا ہے میں نہیں بھولتا۔ یہ وہی اللہ، وہی میرا نام تھا جو تو نے بولا تھا دنیا میں، آج اس نام کی عظمت اتنی ہے سارے تیرے گناہ ہلکے پڑ گئے اس نام کے سامنے۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ کا ورد جاری رکھیں ہر وقت، لا الہ الا اللہ کا خاص طور پر۔ آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اب انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ صرف تو ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، بس تو ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اولاد دینے والا بس تو، زندگی دینے والا بس تو۔ لا، یہ لا کا مطلب ہے نتھنگ، کوئی بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نو، ایک ہے نتھنگ، ایک ہے نہیں، ایک ہے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی معبود نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معبود نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، اللہ صرف تو ہے۔ جب تک بندہ اس کا اقرار نہ کر لینا تو ایمان تو اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہر لمحہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، بس اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کو طلب کریں، اور اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ ہی سے مانگیں۔ یہ اللہ سے جو مانگنا ہے اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ عام طور پر بعض لوگ شکوہ کر دیتے ہیں، یعنی شکوہ کا مطلب بات کر دیتے ہیں جی ہم تو دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تین طرح سے قبول کر لیتا ہے۔ ایک، اللہ اس کو وہی دیتا ہے جو اس نے مانگا۔ نمبر دو، اللہ تو وہ نہیں دیتا، البتہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مشکل تھی اللہ وہ ٹال دیتا ہے۔ نمبر تین، اگر مشکل بھی نہیں ٹلی تو پھر سمجھ لیجئے وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور جب اعمال تولے جائیں گے وہ دعا بھی اعمال کے پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ اللہ کہے گا یہ بندے، یہ جو تو نے مانگا یہی وہ دعائیں ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ سے مانگیں اور اللہ سے لو لگائیں۔ وہ رب دیکھ کر بھی آزماتا ہے، وہ رب نہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ مت کہیں کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو میں دعا کروں گا، نہیں قبول ہوئی تو کیا فائدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رب ہمیں ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا ہے وہ ہمیں زندہ دنیا کے اندر بھی تو کھلا سکتا ہے، صرف یقین کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں، لائٹس آف کر دیں۔ یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، صوفی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اکابر اور مشائخ ہیں اس سلسلے کے۔ اور اس جگہ پر جو ذکر شروع کیا تھا وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس مسجد میں ذکر شروع کیا تھا۔ حضرت مولانا امین الحق صاحب جب اس مسجد کے خطیب تھے، حضرت والد صاحب امام تھے، تو مجھے حضرت والد صاحب
واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ صف ہو رہی تھی کھڑی، تو مولانا عبید الانور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو مولانا امین الحق صاحب کا بڑا رعب ہوتا تھا. میں نے تو نہیں دیکھا، آپ میں سے کچھ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. تو اب مصلی پر کوئی نہیں جا رہا تھا، تو حضرت نے عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اس مصلی پہ کھڑا کیا، تو وہ پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھڑا ہوں گا. تو حضرت والد صاحب کھڑے تھے، وہ امام تھے، تو حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ نے حضرت والد صاحب کا ہاتھ پکڑا، کہا اب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، آپ اس مسجد کے امام ہیں. یعنی یہ مصلی کی عظمت اتنی ہے. پھر حضرت والد صاحب نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے ولی نے، کامل ولی نے، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ جیسے، انہوں نے حضرت والد صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھی. تو یہ مصلی بھی بڑی عظمت والا ہے، جس کا احساس حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کو تھا. تو یہ جگہ بھی بڑی عظمت والی ہے، یہاں پر ذکر شروع کیا گیا، اور یہ اب دعا ہے اللہ تعالی اس سلسلے کو قائم رکھے، ہمت دے، اور ہم سب کو پھر ہر مہینے اسی طرح بار بار جمع فرمائے، اپنی یاد کی توفیق دے. آپ تمام حضرات ایک بار سورہ فاتحہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پھر ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.